اصل کیا ہے؟ اصل قرآن اور حدیث ہے. اصل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور وائس میسج ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. ہم واٹس ایپ پر بھی آپ کو جواب دیں گے اور یوٹیوب پر بھی آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے تاکہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی اصلاح ہو سکے. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی جناب محمد عاقل صاحب ماشاءاللہ. ارشاد صاحب. میں دہلی سے بول رہا ہوں. دریافت یہ کرنا تھا کہ مرنے کے بعد ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ سب لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اتنے سپارے پڑھ دیے اور مردے کو بخش دیے یا اتنے کلمے پڑھے اور ہم نے بخش دیے. کیا یہ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے؟ کیا اس طریقے سے پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے؟ اور اگر بخشا جا سکتا ہے تو کیا دلیل ہے؟ اور نہیں پڑھنا ہے یا اس کی ممانعت ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ براہ کرم اس کا جواب مدلل فرمائیں انشاءاللہ. ارشاد صاحب دہلی سے آپ نے سوال سن لیا ہے. یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور آپ نے بھی یقیناً اپنے محلے میں اپنے اطراف میں یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد یا تو 70,000 کلمہ پڑھا ہوا اس کو بخشا جاتا ہے یا پھر قرآن کریم قرآن خوانی کے طور پر سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں سپارے تھما دیے جاتے ہیں یا پھر اگر لاک ڈاؤن یا خطرات ہوتے ہیں بیماری کے پھیلنے کے تو پھر واٹس ایپ پر یا انٹرنیٹ کے ذریعے سب کو مکلف کر دیا جاتا ہے کہ آپ پہلا سپارہ پڑھیں, دوسرا سپارہ پڑھیں, تیسرا پڑھیں اور پھر وہ بخش دیا جاتا ہے. ارشاد بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ درست ہے اور اگر درست نہیں ہے تو اس کو درست کیوں نہیں ہے یہ بھی بیان فرما دیجئے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں, مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, لیکن آج بھی اس کو دوسرے انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس امید پر کہ بات آپ کے دل تک ہماری پہنچ جائے. لیجئے سنتے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز کو. حکم قراءۃ القرآن علی الاموات. ما حکم قراءۃ القرآن علی الاموات. قرآن کریم کی تلاوت وہی پڑھ کر بخشنے کی بات میت کے لیے ایصال ثواب کے طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ هل تجوز ام لا وما حکم الاحادیث الواردہ فی ذلک جزاکم اللہ. بالکل وہی سوال ہے جیسے کہ ارشاد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا حدیث میں آیا ہے اور ممانعت کس بات کی ہے؟ القراءة على الأموات ليس لها أصل. القراءة للأموات ليس لها الأصل. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے یہ فرمایا کہ میت کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا یا پڑھ کر اسے بھیجنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اٹس اے بیس لیس اسٹوری جس پر ہم اعتماد کر سکیں. کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ولا تشرع وإنما المشروع ولا تشرع اور یہ جائز بھی نہیں ہے کہ آپ میت کے لیے قرآن پڑھیں. انما لیکن جائز کس کے لیے ہے یہ غور سے سنیے. قراءة بين الأحياء. قراءة بین الاحیاء جو زندہ ہیں انہیں پڑھنا چاہیے. يستفيدوا ويتدبروا كتاب الله. قرآن کریم پڑھیں تاکہ اس میں غور و فکر و تدبر ہو. ويتعقلون.
عقل لیں اور اس پر عمل کریں اور ترقی پائیں. على الميت عند قبره. اور یہ قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے قرآن پڑھنا، قبر مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب کے لیے پڑھنا، أو بعد وفاته قبل أن يقبر. اور اس کے بعد میت موت ہو چکی ہے پھر وہاں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے دفن سے پہلے. أو قراءة في مكان بعيد حتى. اور بہت دور جو لوگ رشتہ دار بستے ہیں وہ وہاں نہیں آپ پہنچ پاتے تو وہ قرآن کریم پڑھ کر اس کو بخشنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملکوں میں پڑھتے ہیں. هذا لا نعلم له أصلا. هذا لا نعلم له اصل، یہ ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی بھی ہو. یہ بیس لیس ہے اور فیبریکیٹڈ اقوال پر مبنی ہے. وصنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة. اہل علم نے بہت ساری کتابیں اس ضمن میں لکھی ہیں. منهم من أجاز أن يثوب له القرآن وأن يتلى له. بہت سے اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہدیہ کر دیں گے تو اس کو پہنچ جاتا ہے. ختمات جیسے آپ نے پوچھا نا کہ ختم شریف، ختم قرآنی، وہ جو سارے کے سارے اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ اہل علم کے علم میں ہیں. اور یہ جو عبادات ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا عبادت ہے اور یہ امور توقیفیہ ہیں، اس پہ دلیل کی ضرورت ہے، اس پہ صحیح احادیث کی ضرورت ہے، صحیح حکم کی ضرورت ہے. اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم قیل و قال پر اس کو اپنی عقل سے کسی چیز کو مرتب کر لیں اور پھر پک کر لیں. جو شریعت میں جو شریعت میں دلیل کے ساتھ موجود ہے اسی عبادت کو ہم قبول کریں گے. النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امره من عمل عملا، ارشاد صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کوئی شخص اگر ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اس لیے آپ نے پوچھا نا کہ ہم کیوں نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اگر کوئی عبادت آپ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شامل نہیں ہے، وہ آپ کی میری آباء و اجداد کے رسم و رواج پر مبنی بات ہے، تو وہ اچھی ہو سکتی ہے لیکن دین نہیں ہو سکتی. کسی بھی اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں اور جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں قرآن خوانی کے حوالے سے وہ کوئی اوتھینٹک بات نہیں ہے، اور اس کے لیے عمل اگر اس پر کیا جائے گا تو صرف اس وقت کیا جائے گا جب صحیح اور صریح احادیث ہمارے پاس پیش کی جائیں گی اور وہ دلیل کے طور پر سلف صالحین نے ان پر عمل کیا ہوگا. ایسا کوئی بھی طریقہ نہ اسلاف سے ثابت ہے اور نہ ہی ان کے بعد مورخین نے یا محدثین نے نقل کیا ہے. یہ فیبریکیٹڈ اسٹوریز پر مبنی بات ہے. شیخ فرما رہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اصل پر جمے رہیں. اصل کیا ہے؟ اصل قرآن اور حدیث ہے. اصل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کا انتقال ہوا، آپ کے رشتہ داروں کا انتقال ہوا، قرآن بھی موجود تھا، وفات بھی ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی نہ تو 70,000 کلمہ پڑھ کے بھیجا، نہ ہی کسی کے لیے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، اور نہ ہی حضرت خدیجہ کو یا حضرت ابراہیم کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنی نواسیوں کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن خوانی کے یا اس ذکر و اذکار کے طریقے کو کہ میت تک پہنچتا ہے. اگر یہ پہنچتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے ضرور چھوڑ کر جاتے. البتہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں میت کے لیے تو یہ جائز ہے. الحج والعمرہ، حج بھی آپ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی مردہ کسی کا عزیز انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر قرض ہے
تو وہ قرض ادا کیجئے. اس کو کوئی نہیں کرتا, صرف حلوہ کھاتے ہیں. تنفعهم یہ امور ایسے ہیں جو کہ میت کو نفع بخش ہے, میت کے لیے اس کے قبر میں راحت کا سبب بنتے ہیں. جاءت بها النصوص ان کے لیے نصوص بھی موجود ہیں, دلیلیں بھی موجود ہیں. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. او علم ينتفع به اول صالح يدعو له, علم ينتفع به صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له. جو علم ہے اس سے فیض یاب ہوتا رہے گا, جو صدقہ ہے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا, اور اگر نیک اور صالح اولاد ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی. وقال الله سبحانه اللہ رب العالمین جاءوا من بعدهم من بعد الصحابه ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قرآن کریم میں جو ہمیں سبق ملتا ہے, احادیث میں جو ہمیں سبق ملتا ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں, نہ کہ قرآن پڑھ کر ان کو بھیجیں. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إنك غفور رحيم. نعم. فدع هؤلاء المتأخرون لمن سبقهم, هذا ينفعهم الدعاء. دعا ان کو نفع, یہ ان کے لیے نفع بخش ہے. وفي الإمكان أن بدل ما يقرأ أو يستأجر يصدق بالمال. آپ بجائے اس کے کہ پیسے, کیونکہ عرب میں اور غیر عرب میں بھی قرآن کریم کو قراء کو اکٹھا کیا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, تو پیسے نہ دے کر قرآن کریم پڑھوانے کی بجائے آپ اس مال کا صدقہ کریں, ان کو فائدہ پہنچے گا. خلاصہ کلام یہ ہے, سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عمل, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور اگر کسی عمل کی کوئی دلیل نہ ہو تو وہ بدعت ہوتا ہے, اور بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے, اور وہ لوگ جو کہ قرآن خوانی کو دین سمجھ کر کرتے ہیں, یا 70,000 کلمے یا اس طرح کی جو فیبریکیٹڈ سٹوریز فضائل کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس پر پڑھ کر عمل کرتے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سماج میں اصلاح ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور اگر آپ اس چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے. یقین جانیے جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کے اور ہمارے موازین حسنات میں اللہ رب العالمین نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا اور ہماری اس کاوش کو درج فرما لے گا. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.